لگاتے ہیں اس کو. اس دفعہ یہ میرے گھر کے بالکل پاس تھا. میں نے بولا چلے اس دفعہ جا کے میں بھی دیکھتی ہوں، کیا پتہ مجھے بھی کچھ مل جائے. لیکن اچھا تھا، چیزیں تھیں لیکن ہماری مطلب کی چیزیں نہیں تھیں ادھر. جیسے ڈینش لوگ چیزیں یوز کرتے ہیں نا، ان کے گھروں میں یوز ہونے والی چیزیں اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ دکھا بھی رہی ہوں. یہ زیادہ ڈیکوریشن پیس ایسے وہی زیادہ گھروں میں پسند کرتے ہیں رکھنا. یہ اس مارکیٹ میں میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا. مجھے نا ادھر سے جولری باکس ملے، میں نے 4 تھے، میں نے چاروں اٹھا لیے. اور کاؤنٹر پہ میں چلی گئی لے کے ان کا بل کروانے نا ان کو، حالانکہ ان کی جگہ سے میں نے اٹھا لی ہے. کاؤنٹر میں جب میں گئی ہوں بل کروانے، اپنی آدھی چیزوں کا بل کروا رہی ہوں، پیچھے سے 2 پاکستانی لیڈیز آئی ہیں اور آ کے نا میرے وہ باکس اٹھا لیتی ہیں. میں نے ان کو بولا کہ یہ میں نے لے چکی ہوں، یہ ادھر میں بل کروانے کے لیے آئی ہوں، یہ میرے ہیں. آگے سے مجھے کہتی ہیں نہیں اب یہ ہم نے اٹھا لیے، اب ہمارے ہو گئے، آپ کے کیسے ہو گئے؟ میں نے بولا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے کیسے ہو گئے؟ یہ ہیں ہی میرے. ان کی اصلی جگہ وہ تھی. میں نے ان کو دکھایا جا کے، میں نے بولا ان کی اصلی جگہ یہ تھی، یہ ادھر پڑے ہوئے تھے، میں نے ادھر سے اٹھائے ہیں اور میں اب کاؤنٹر پہ لے کے گئی ہوں ان کا بل کروانے کے لیے. آگے سے مجھے بڑے عجیب طریقے سے مجھے کہتی ہیں چیز وہ اس کی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے، یہ اب ہمارے ہو گئے. میں نے بولا کہ میرے ہاتھ 4 نہیں تھے، میرے ہاتھ 2 تھے، زیادہ چیزیں ہو گئی تھی اس لیے کچھ چیزیں میں رکھنے چلی گئی ہوں کہ واپس آؤں گی باقی میں لے لوں گی. لیکن وہیں انہوں نے بولا ہوگی تو تم کوئی اور ہی بولنے والی ایسی. مجھے اتنا دکھ ہوا اور افسوس بھی لگا اور غصہ بھی آیا. اس ٹائم پہ اتنا زیادہ غصہ آیا. دکھ اس چیز کا تھا کہ ہم پاکستانیوں کے ہی دشمن ہیں. مطلب اگر ادھر کوئی اور ہوتا نا، کوئی ڈینش ہوتا یا کوئی بھی ہو جاتا، ترکی چاہے عربی کوئی بھی اور ہو جاتا نا، ایک دفعہ میں اس کو کہتی اس نے دوسری بات نہیں تھی کرنی. اس نے کہنا تھا یہ لو اور ساتھ سوری بھی بولنا تھا کہ میں نے آپ کی چیز اٹھا لی. نا پر اسی اڈے کوئی آکڑے لوگ ہاں، پاکستانی اڈے کوئی ساڈے آکڑے اسی سمجھا اسی باہر دے ملکاں چ آ گئے ہیں تو پتہ نہیں اسی کی بن گئے ہیں. تے مجھے میری سمجھ سے باہر تھا. میرے ساتھ اگر ایسے ہوتا، میں نے اگر کسی کی چیز ایسے اٹھا لی ہوتی، مجھے کوئی کہتا کہ یہ میری چیز ہے میں لے چکی، میں نے اسی ٹائم اس کو واپس کرنی تھی. ہاں لیکن اتنی زیادہ میں نے ادھر ان کے ساتھ بحث نہیں کی تھی کیونکہ میں ان کو دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس ٹائپ کی نہیں ہیں عورتیں. وہ بڑی، میں اب ان کو کیا ہی بولوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. مطلب ایسی لوگوں کے ساتھ منہ لگانے سے بہتر ہے کہ آگے سے چپ کر جاؤ. اکثر ایسے ہی ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جب بازار وغیرہ لگتے ہیں انگلینڈ آگے پیچھے دوسرے ملکوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ پاکستانی عورتاں جی اتنے ہاتھ پڑتھی ہو جاندیاں نے، ایک دوسرے نوں والاں تو پھڑ دیاں نے، تھلے دے کے مار دیاں نے. میں کہتے ہوئی سین نہ ہو جائے، منو ہی نہ تھلے دے کے مارن شروع ہو جانا. اچھا ہے دلہ چپ ہی کر جائے. پھر میں چپ کر گئی. یہ جی ساتھ ہی ایک شاپ تھی ترکی شاپ، تو ادھر میں آ گئی ہوں. ادھر سے میٹ وغیرہ میں نے بولا دیکھ لیتی ہوں کیا پتہ کچھ مل جائے. ادھر پھر مجھے کلیجی نظر آئی. میرا دل کیا کہ میں لوں کلیجی اور پورٹ نا، جو لوگ کھاتے ہیں میں تو کھاتی ہوں، مجھے پسند ہے. تو ساتھ ہی میں دکھا رہی ہوں سب کچھ تھا ان کے پاس. گردنیں تھیں، پھر پائے تھے اور ساتھ میں نے بولا نیکسٹ پائے بھی لے کے جاؤں گی. اور ساتھ ایک فریزر کے اندر بکروں کی سیریاں بھی پڑی ہوئی تھیں، وہ بھی تھیں. اور ایک دفعہ ترکی شاپ پہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے گئی علی وارث کو، تو ادھر نا سامنے میں دوسرے سیکشن میں تھی تو اس کی دادی آگے کھڑی تھی. مجھے بات یاد آ گئی بکرے کا سر دیکھ کے. اس کی دادی آگے کھڑی تھی تو مجھے کہتا ہے میں نے دادی کے پاس جانا ہے نا، ہم سیم شاپ پہ بھی تھے. میں نے بولا اب وہ سامنے دادی آنٹی نا میٹ خرید رہی تھی اور میں دوسرے سیکشن میں تھی. تو بھاگتا ہوا گیا نا تو کہیں بیچارے کی نظر پڑ گئی اس بکرے کی سیری پہ نا، وہ ایسے دانت نکال کے نا آگے پڑی ہوئی تھی بیچاری، دانت بھی ادھر نہیں نکالتے ان کے. تو ایسے آیا بالکل پیلا زرد ہویا ہوا، تو دادی تو نہیں ملی. تو میں نے بولا علی وارث کیا ہے؟ مجھے لگا کہ شاید اس کی دادی نہیں ملی اس لیے پریشان ایسے ڈرا ہوا اور آنکھوں میں آنسو. میں نے بولا کیا ہوا علی وارث، کسی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں ماما وہ ڈائنوسار پڑا ہوا ہے. ڈائنوسار؟ مجھے سمجھ ہی نہ آئی ڈائنوسار کدھر پڑا ہوا ہے. میں اس کے ساتھ بھی مجھے لے کے گیا جہاں میں نے دیکھا آگے بکرے کی سیری پڑی ہوئی، اس کو دیکھ کے وہ اتنا ڈرا اور بولی جائے ڈائنوسار پڑا ہوا ہے. اب جب بھی ہم ترکیوں کی شاپ پہ جاتے ہیں جب بھی مجھے کہتے ہیں ماما میں جاؤں ڈائنوسار دیکھوں. اس کو پتہ تھا آگے پڑا ہوا ہوگا بکرے کا سر، اور اتنا پھر آپ ڈرتا نہیں، آپ خوش ہو کے جاتا ہے. تو پھر آپ جب بھی جاتا ہے نا اس کا یہی ہوتا ہے میں ڈائنوسار کا سر دیکھوں. میں کہتی ہوں جا دیکھ ڈائنوسار کا سر. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ایک شاپ تھی اور ترکیوں کی نا، ادھر ان کے برتن ہو گئے، کرٹنز ہو گئے، کمبل اور ایسی چیزیں وغیرہ ملتی ہیں. یہ بڑے بڑے دیچکے بھی تھے ان کے پاس. مجھے بھی نا دیکھتے ہی چاہیے تھا ہانڈی تھوڑے بڑے سائز کی، لیکن یہ بہت بڑا تھا جو بھی میں نے دکھایا. یہ جیسے ہو نا لنگر وغیرہ مولا کا بنانا ہو یا پھر دسترخوان آپ گھر میں رکھتے ہیں، پھر اچھا ان کے اندر زیادہ لوگوں کا کھانا بن سکتا ہے. یہ مجھے ایک پسند آئی تھی ہانڈی، لیکن اس کی پرائز کافی تھی. مطلب تھی اچھی لیکن پرائز وائز مجھے مطلب زیادہ مہنگی لگی، پھر میں نے نہیں لی. تو پھر یہ گھر آ گئی. کافی دنوں سے گول گپے لا کے رکھے ہوئے تھے، اتنا دل کر رہا تھا میرا. پھر گول گپے وغیرہ ایسی چیزیں بناؤں تو پھر میرا دل کرتا ہے ساتھ کوئی اور ہی کھانے والا، مطلب مل کے بندہ کھائے تو مزہ آتا ہے. تو پھر یہ میں نے میری کزن آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بولا چلو آج گول گپے بناتی ہیں. کہتی ہے صحیح. وہ ساتھ ساتھ گول گپے بنائی جا رہی تھی، میں نے ساتھ املی والا پانی بنایا
اور ادھر میں ساتھ اس کو سٹوری سنا رہی جو مجھے دن کو آج میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے دکھ اس چیز کا نہیں تھا کہ مجھے وہ باکس نہیں ملے یا جو بھی ہے. مجھے دکھ اس چیز کا تھا کہ مطلب کس طرح وہ ایسے کر سکتی ہیں. ناحق زیادتی کون کسی کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. میری چیز وہ میرے منہ کے آگے سے اٹھا کے لے گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی. سارا دن میرا اچھا نہیں گیا, سارا دن میرا عجیب سا گزرا ہے اس وجہ سے صرف. اور پھر یہی امیوں کی بات یاد آئی ہے کہ اسکول میں بھی بچپن میں مار کھا کے آ جانا, گھر آ کے رونا پٹنا, ماما نے آنا تسی گھر آپس وچ لڑدے ہو بھੈਣਾਂ بھرا, تسی گھر ہی شیر ہو, باہر ہمیشہ مار کھا کے آندے ہو. وہی تھا مجھے کہ میں آج صحیح میں باہر سے ایک قسم کی میں ان کا منہ بھی نہیں توڑ سکی, مطلب زیادہ آگے سے بول بھی نہیں سکی کیونکہ ادھر بھی بہت زیادہ پاکستانی تھے. ایسی جگہوں کو آپ کو پتہ ہے پاکستانی بہت پھر جاتے ہیں. پھر میں نے بولا کیا ہی میں ادھر اب کر لوں گی, کیونکہ وہ ماننے والی اڈیاں ہی نہیں تھیں. میں نے بولا انہوں اچھا چھوڑو. تو یہ علی وارث جی علی لال میرا اتنے شوق سے گول گپے کھاتا ہے. کل اس نے کہیں سن لیا تھا میں نے گول گپے کھانے, سونے سے پہلے 3-4 دفعہ مجھے کہہ کے سویا ماما میرے گول گپے ضرور رکھنا. میں نے بولا ٹھیک ہے میں رکھوں گی. یہ پھر صبح اٹھ کے کھا رہا ہے گول گپے, پھر سب کچھ ہی خود کرنا. تو میں نے بولا میں اندر آلو کی فلنگز اور وہ فلنگ اور وہ جو ہے باقی ساری چیزیں, املی کا پانی سارا میں آپ کو ڈال دیتی ہوں, صرف آپ کو پکڑاتی ہوں, آپ کھاتے جانا. نہیں میں سب کچھ خود کروں گا, سب کچھ خود کروں گا. اس کو مزہ آتا ہے. تو پھر ایسے ہی کر کے وہ کھا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ بھی ضرور ماشاء اللہ بولیے گا. میرا بڑا دیسی بیٹا ہے یہ والا. اور جو دوسرا ہے علی وارث, اس نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا املی کے پانی سے, یہ دیکھو اس کا اتنا عجیب منہ بنا ہے, پھر جا کے منہ کے اندر سے نکال آیا تھا, وہ ایسے ہی کھا رہا تھا پاپڑ سمجھ کے. تو ادھر میں کہہ رہی ہوں علی لال منہ باندھ کر کے کھائیں, تو آگے سے مجھے کہتا ہے نہیں ماما پھر کرنچی نہیں لگتا اگر منہ باندھ کر کے کھا لوں, ایسے ایسے کر کھاؤں نا پھر مجھے کرنچی فیل ہوتے ہیں. شان رضا بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس کی میں نے اتنی منتیں کی شان رضا ایک دفعہ کے ٹیسٹ کر لو, نہ اچھے لگے بے شک جا کے نکال آنا منہ سے. اس نے آگے سے بولا نہیں میں ہوگا تو کوئی اور ہی جو ایسی چیزیں چکھے گا, مطلب وہ جو چیز اس کو دیکھنے میں نہیں نہ اچھی لگ رہی اس نے کھانی بھی نہیں ہوتی بالکل. وہ سمجھو کہہ لو کہ ممی ڈیڈی ٹائپ میرا بیٹا ہے. یہ میرا صحیح دیسی بیٹا ہے. اس نے کھانی ہوتی ہے بھنڈی, اس کی فیوریٹ ہے, بینگن آلو اس کا فیوریٹ ہے. پھر اس کے پاس آلو گوبھی یہ خوش ہو کے کھاتا ہے. مولی والے پراٹھے دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کے, آلو والے پراٹھے دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے, ساتھ 2 لسی کے گلاس پی رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ بھی تو نہیں نا ٹھیک, اب آپ مٹن بیف چکن کھاؤ بھی نہ سبزیوں پہ ہی لگ جاؤں, یہ ویجیٹیرین ہو گیا ایک قسم کا. تو پھر یہ میں اس کو بڑا ہی سمجھاتی رہتی ہوں, لیکن نہیں اس نے وہی کھانا ہوتا ہے جو اس کو خود پسند ہونا ہے. تو یہ جی اب ساتھ ساتھ انہوں نے آج ویکینڈ تھا, گھر تھے, اتنا انہوں نے گاند کیا ہوا تھا. آج گھر کی حالت دیکھ لیں, اندر لڑنا شروع ہو گیا کمبل کے اندر, بھاگتی گئی ہوں. پھر ان کو چھڑوایا ہے اور پھر بولا کہ سانس بھی بند ہو جاتا ہے نا بچوں کا, پتہ ہی نہ چلے جیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کمبل لے کے. ابھی تو شکر ہے میٹرس نہیں اتار لیے بیڈ سے, میٹرس بھی اتار لیتے ہیں اوپر, پھر وہ لڑائیاں کرتے ہیں, وہ ان کی کھیلیں ہوتی ہیں خطرناک کھیلیں. پھر ادھر جی میں نے غصہ کیا کہ چلو اب ساری گھر کی صفائی کرو. شانیزہ نے جی بولا میں برتن دھو لیتا ہوں, علی لال نے بولا تھا میں پورے ہال کی کلیننگ کر لوں گا ماما, اور علی وارث نے بولا ماما میں تھک گیا ہوں. اس کا کچھ کرنے کا دل نہ ہونا تو وہ آگے سے بولیں گے میں تھک گیا ہوں. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ تھک گئے ہو نا, آپ کچھ نہ کرو, بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ, میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. ادھر ان کا ناشتہ بنانا شروع کر لیا. شانیزہ کہتا ہے میں نے انڈا بریڈ کھانا ہے, اس کے لیے وہ بنا رہی ہوں. انڈا بریڈ وہ یہ کھا لیتا ہے خوشی سے, یہ معجزہ پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کھا لیتا ہے. تو وہ اس کی تیاری میں لگ گئی ہوں, ساتھ ساتھ میں اس کو دکھا بھی رہی ہوں برتن دھو رہا ہے کیسے. تو یہ سمپل وہی بریڈ کے اوپر لگا کے آئل, کیونکہ کرسپی کہتا ہے بریڈ ہو, تو وہ جو لگاؤ نا اگر بٹر تو وہ کرسپی نہیں رہتی, آئل کے ساتھ ذرا تھوڑی کرسپی ہو جاتی ہے. وہ کر کے تو ساتھ ساتھ اس کے لیے چائے بھی بنا رہی ہوں. دوسرے جو ہیں وہ ایک مانگ رہا تھا رس کے ساتھ چائے, دوسرا مانگ رہا تھا بریڈ کے ساتھ چائے, ایک مانگ رہا تھا جی انڈا بریڈ. 3 گھر میں بچے ہیں اور تینوں کی اپنی الگ پسند ہے, کھانے میں بھی الگ پسند ہے, ناشتے میں بھی الگ پسند ہے, تینوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. بس پھر کیا کروں, ماں ہونا کرنا پڑتا ہے, سب کے لیے کرنا پڑتا ہے. میں جو سب کچھ کھا لیتی ہوں, مجھے جو چیز نظر آئے سبزی گوشت سب کچھ میں کھا لیتی ہوں, لیکن بچے اتنے ہی مجھے چوزی ملے ہیں. پیچھے ہاتھ پرتی ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گاڑیوں ساتھ. پھر ان کو منع کیا کہ نہیں کرو, لگ جائے گی گاڑی زور سے. یہ پھر ان کا ناشتہ بھی ادھر ریڈی ہو گیا, ڈالا پلیٹوں میں. اس کا ایک کا انڈا بریڈ, ایک کا رس چائے اور ایک کا جی بریڈ چائے ہے. تینوں کی جی فرمائشیں اپنی ہیں, موجیں تو ان کی لگی ہوئی ہیں نا. یہ جی علی لال ادھر حال کی صفائی کرنا شروع ہو گیا. میں نے اس کو بولا ہوا تھا, شانرزا نے اپنے برتن صاف کر لیے تھے, اس نے دھو لیے تھے. اتنے کو میں ظالم مانی ہوں کہ برتن دھلاتی, تھوڑے چھوٹے چھوٹے برتن دیتی ہوں کہ دو. اچھا بچوں کو کروانا چاہیے, ان کو پتہ چلتا ہے, ضروری ہے یہ سب کچھ. کل کو پھر جب ان کی بیویاں آئیں گی تو مجھے ہی دعائیں دیں گی نا کہ ان کی ماں نے ان کو بتایا ہوا کام کرنا. بھی مذاق کر رہی ہوں, مذاق اپنی جگہ پہ ہے, ویسے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو بتانا چاہیے نا, چھوٹے چھوٹے کام ان کو کرنے آنے چاہیے.
علی لال نے اپنی ہال کی کلیننگ کری ہے، شانز آ گیا جی اپنے روم کو اب صاف کرنے، یہ لگا ہوا اب اپنی ساری صاف صفائیاں کرنے. ادھر پھر یہ سارا اس نے کمرہ صاف کیا تھا اکیلے نے، ساتھ دوسرا بھی علی وارث بھی اس کے ساتھ لگ گیا کہ ہم سارا کمرہ صاف کرتے ہیں. پھر زیادہ ہی ڈیپ کلیننگ میں شروع ہو گئے ہیں. یہ اسکول سے بنا کے چیزیں لاتے رہتے ہیں اور پھر دیواروں پہ لگاتے رہتے ہیں. میں کہتی ہوں اپنے کمرے میں جو مرضی ہے کرتے رہو، کوئی نہیں، میں ان کو منع شنا نہیں کرتی. پھر بچے ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کر کے بنا کے لاتے ہیں اسکول سے چیزیں، تو پھر سنبھال کے میں ویسے ان کی رکھتی ہوں ساری چیزیں. آپ زیادہ ہی اچھے بن گئے تھے. ادھر میں نے ایک دم سے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے آج دادا دادی کے گھر جانا ہے، تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ ماما جلدی جلدی کام ختم کریں اور ہم اڑ کے بس پہنچ جائیں. تو پھر ان کو جلدی سے بولیں گے ہم یہ کر لیتے، ہم یہ کرنے، ماما آپ جلدی سے بیگ میں کپڑے ڈالو. علی لال اور علی وارث اسٹینڈ سے کپڑے اتارنا شروع ہو گئے ہیں. شان رضا جو ہوا مشین لے آیا کہ میں یہ لگا لیتا ہوں اتنی دیر. میں نے بھی بولا میں کہ چلو لگے رہو، اچھا ہے نا. انہیں کی چاہے دگانے دو اکھاں، اور صفائی صحیح ایسے کرتے ہیں کہ جیسے صحیح بڑے کر رہے ہیں. شان رضا ایسے یہ مشین لگاتا ہے جیسے بڑے لگاتے ہیں، بہت اچھی صفائی کرتے ہیں. اتنے سگڑ بیٹے ہیں میرے. تعریف تو وہی ہوتی ہے نا کوئی دوسرا کرے. ماں تو ہر ماں ہی اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ہر ماں کوئی اپنا بچہ سگڑ رکھتا ہے اور شہزادہ. اس کے بعد جی یہ دادا بچوں کے ہمیں لینے آ گئے تھے، اور اب جی ہم ان کے بس گھر کے باہر پہنچنے والے ہیں. تو یہ ہمارے گھر سے تقریباً 25 منٹ لگ جاتے ہیں گاڑی پہ ادھر پہنچتے ہوئے. عیسوئی میں وہ رہتے